الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ جلد ہی رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے جنتوں کا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اس نے وعدہ کیا ہے، ما قبل جملے یعنی جنات پر عطف ہے، اور معطوف ہونے کی وجہ سے یہاں فعل کو یعنی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اس جملے کو محذوف مانا جا رہا ہے اور ترجمہ کیا جا رہا ہے. اور اس نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے عمدہ رہنے کی جگہوں کا جنات عدن میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بھاری کامیابی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے، اور ان کے بارے میں سختی برتیے، ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے. جنات عدن، عدن مصدر ہے، باب نصرہ بھی آتا ہے اور ضربہ بھی آتا ہے. معنی ہے رہنا بسنا، کسی جگہ مقیم ہونا. عدن کو بعض علماء رحمہم اللہ نے علم قرار دیا ہے.
اور بعض صفت کہتے ہیں۔ جو لوگ عالم کہتے ہیں وہ عدن کو جنت میں ایک خاص مقام کا نام دیتے ہیں، اور اس آیت شریفہ کو پیش کرتے ہیں جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ کیونکہ یہاں معرفہ کو اس کی صفت لایا گیا ہے، اور جو لوگ عدن کو علم نہیں بلکہ جنت کی صفت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدن کا معنی اصل میں استقرار اور ثبات کے ہیں۔ چنانچہ محاورہ ہے عدن بالمکان، اس نے اس جگہ قیام کیا، اور عدن سے مراد اقامت علی وجہ الخلود، یعنی دائمی طور پر رہنا۔ اسی وجہ سے تمام جنتیں جنات عدن ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے نزدیک عدن جنت کے ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے جو وسط میں ہیں، اور دوسرے جنات اس کے ارد گرد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنتیں 7 ہیں، جو اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ دار الخلد، دار الجلال، دار السلام، جنات عدن، جنات المأوى، جنات نعیم، جنات الفردوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عدن دار اللہ لم ترها عین ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غیر 3 النبیون والصدیقون والشہداء۔ یعنی عدن اللہ کا وہ گھر ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی انسان کے دل نے تصور نہیں کیا۔ اس میں صرف 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں، یعنی نبی، صدیق اور شہید۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے طوبی لمن دخلها، خوشبخت ہے وہ جو اس میں داخل ہوا، یعنی جو جنات عدن میں داخل ہوا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ رضوان خوشنودی، رضامندی، مصدر ہے باب سمع۔ بہت بڑی رضامندی اور نہایت خوشنودی کو رضوان کہتے ہیں، چونکہ سب سے بڑی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس لیے قرآن عظیم میں رضوان کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے رضائے الہی کے لیے مخصوص ہے۔ جاہد فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مجاہدہ مصدر ہے، باب مفاعلت، جہاد ہاتھ اور زبان دونوں سے ہوتا ہے۔ اغلظ علیہم، اغلظ یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، غلظہ مصدر ہے، نصر کرما دونوں باب سے آتا ہے، گاڑھا پن، موٹاپا، رقتن کی ضد ہے۔ اس آیت کریمہ کی وجوہ اعراب اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات یہ مبتدا ہے، بعضهم یہ خبر ہے۔ الصلاۃ، الزکاۃ، اللہ ورسولہ یہ مفعول بہ واقع ہے، اولئک مبتدا ہے، سیرحمہم اللہ یہ جملہ اس کی خبر ہے۔
ان اللہ عزیز حکیم. عزیز خبر اول ہے، حکیم خبر ثانی ہے. جنات یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ ثانی ہے. وعد فعل ہے، اللہ فاعل. المؤمنین والمؤمنات یہ مفعول بہ اول ہے، اور جنات مفعول بہ ثانی ہے. اور یہ نکرہ ہے، بعد والا جملہ اس کی صفت ہے. تجری یہ فعل، الانہار اس کا فاعل ہے. من تحتہا تجری سے متعلق ہے. خالدین یہ حال واقع ہیں. فیہا یہ خالدین سے متعلق ہے، واو حرف عاطفہ ہے. مساکن طیبہ یہ موصوف صفت ہے، لیکن مساکن جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے، یعنی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں ہے. رضوان من اللہ مبتدا ہے، اکبر خبر ہے. ذالک ہوا ضمیر فصل ہے. الکفار والمنافقین معطوف علیہ ہو کر یہ جاہد کا مفعول بہ ہے، واو حرف عاطفہ ہے. اغلظ فعل امر ہے، انت ضمیر فاعل ہے. علیہم یہ اغلظ سے متعلق ہے. مأواہم مبتدا ہے، جہنم خبر ہے. بئس یہ فعل ضم ہے. المصیر یہ اس کا فاعل ہے، اور مخصوص بالضم ہوا یہاں محفوظ ہے. آیت نمبر 67 سے تشریح آیات کا آغاز کیا جا رہا ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اس آیت کریمہ میں منافقین کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. یقبضون ایدیہم تفسیر قرطبی میں ہے کہ ہاتھ بند رکھنے سے مراد ترک جہاد اور حقوق واجبہ کا ادا نہ کرنا ہے. نسوا اللہ فنسیہم، اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ تو نسیان اور بھول سے پاک ہیں. مراد اس جگہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے بھول گئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ثواب آخرت کے معاملے میں ان کو ایسا ہی چھوڑا کہ نیکی اور ثواب میں کہیں ان کا نام نہ رہا. کالذین من قبلکم، اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ خطاب منافقین کو ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کو ہے. اصل عبارت ہے انتم کالذین من قبلکم. مراد یہ ہے کہ تم لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو. جس طرح وہ لوگ دنیا کے لذائذ میں منہمک ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے اور طرح طرح کے معاصی اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے، تم بھی ایسے ہی لوگ ہو. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی وہی طریقہ اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی ہیں، ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت.
یعنی ہو بہو ان کی نقل اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم۔ حدیث کا مقصد واضح ہے کہ آخری زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے لگیں گے، اور منافقین کا عذاب بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کو لانے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقوں کا اتباع کرنے والے مسلمان وہی ہوں گے جن کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں، نفاق کے جراثیم ان میں پائے جاتے ہیں۔ صلحائے امت کو اس سے بچنے اور بچانے کی ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے۔ اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔